پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ آ گئی ہے اور حکومت نے خبردار کر دیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر حکومت کی جانب سے نئی گائیڈ لائن سامنے آ گئی ہیں اور آج سے ملک بھر میں سب کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ شاپنگ مالز، دکانیں، مارکیٹس، شادی ہالز، ریسٹورنٹس، یہ تمام جگہ جو ہے رات 10 بجے تک ہی کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے اور اس کے تحت عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کرونا SOPs پر کیسے عمل درآمد کروائے گی؟ کرونا کی دوسری لہر کتنی شدید ہوگی؟ حکومت کو فی الفور کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد ریاض صاحب اور DGICT سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو دوسری لہر ہے یہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ کتنے نمبر آف کیسز ہو گئے ہیں تو اب یہ دوسری لہر شروع ہو گئی ہے اور یہ کتنی شدید ہوگی؟ وہ تو آپ جب دوبارہ ایک دفعہ آپ کے نمبرز رائز ہونے شروع ہو جائیں تو دیٹ از پریڈکٹنگ دیٹ obviously یہ سیکنڈ ویو شروع ہو رہی ہے اور کوئی مخصوص نمبر تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہوئے ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد یا تقریباً نہ ہونے کے بعد۔ اور شدید کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اب یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے اپنی بحث القوم اور ٹو بی آنیسٹ کچھ حد تک گورنمنٹ بھی کہ ہم نے کوئی ایسی اسٹرکٹنس اور ایسا میجرز لیے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم پہلی دفعہ میں جس کامیابی کو ہم اپنا بڑا وہ بنا رہے ہیں کہ وہ واقعی ہماری وجہ سے تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری وجہ سے تھی، بیکاز آپ جس ماسک کی بات کر رہے ہیں، جب پہلی ویو تھی تو لوگوں نے کون سے ماسک پہنے تھے اور کون سی SOPs کو فالو کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو لوگ جو ماسک پہننے کے شوقین نہیں ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات کو اس طرح سے اخذ کریں گے کہ پہلی دفعہ بھی کون سا ہم نے کچھ کر لیا تھا جو کورونا چلا گیا، تو اس دفعہ بھی ماسک پہننے کی کیا ضرورت؟ اللہ کی مدد تھی تب بھی، اب بھی آ جائے گی۔ نہیں، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں ابھی سول ہاسپٹل میں ہی بیٹھا ہوں، تو میں جب آیا ہوں تو میں نے تو یہاں پہ کسی کو باہر لوگوں کو ماسک پہنے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تو فرسٹریشن میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اس کو تنزیہ لے لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ خدا کے لیے ماسک پہنے، لیکن اگر آگے سے جواب یہ آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بنائی گئی ہے، یہ ہے، 25 قسم کے جوابات آتے ہیں، تو اس کا کیا کر سکتا ہے آدمی؟ میرے وارڈ کے سامنے جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پروسیجرز کرانے آئے، ان کے جو لوائقین ہیں ان میں سے شاید ہارڈلی کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ جب تک آپ ان کو کہیں نہیں، زبردستی نہ کریں تو لوگ پہنتے نہیں۔ اچھا، آپ زبردستی کہاں تک کریں گے؟ اگر میں حکومت کی طرف سے دیکھوں، میں حکومت کی مجبوری دیکھوں کہ ٹھیک ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ ماسک پہنیں، وہ کس طرح سے 22 کروڑ لوگوں پہ اس چیز کو لاگو کریں گے؟ ان کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ سو عوام کو اگر ریئلائز کر لیں، دیکھیں ایک دفعہ ہم بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کیا ہے، ہمیں اس چیز کو ہلکا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بہت صحیح فیصلہ ہے کہ ماسک لازمی کریں، سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ، اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھنا، یہ تو بہت سینسیبل چیزیں، انہی چیزوں کو اپلائی کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے ہسپتالوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ شفق صاحبہ، اب ڈاکٹر صاحب بھی اسکیپٹک ہیں اور بہت سے لوگ یہ اپنے اسکیپٹسزم کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی پہلے بھی ماسک لوگوں نے کوئی بہت زیادہ نہیں پہنے تھے، یہ کوئی ڈیوائن ہیلپ ضرور تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور تھی، اور اب بھی آپ لوگ کس حد تک سختی کریں گے؟ کیونکہ ان کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ 22 کروڑ عوام ہے، مثال کے طور پہ اسلام آباد کی جتنی آبادی ہے، آپ دیکھیں پچھلی دفعہ اسلام آباد واز دا لیسٹ ہٹ، مطلب بہت زیادہ اس طرح سے نہیں تباہی ہوئی جس طرح سے کراچی میں یا کورونا لاہور میں پھیلا۔ اسلام آباد میں آپ لوگ کہاں تک لوگوں کو SOPs فالو کروائیں گے؟ دیکھیے، ہمیں جو ڈائریکشن ملی ہے وہ 0 ٹالرنس کی ہے۔ اس پہ جو ہم نے جو گائیڈ لائنس ہمیں ملی NCOC کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں یہی ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں SOPs کی وائلیشن ہوتی نظر آئے گی، کمرشل ایریاز کے اندر، پارکس کے اندر، ایون جہاں پہ ابھی 144 سیکشن 144 کی بات کی، تو ہم لوگ اس کے اوپر بالکل کسی قسم کی ٹالرنس نہیں دکھائیں گے۔ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر
کوشش کرے گی اور اس چیز کو انشور کرے گی کہ ہماری جتنی جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اور جن کمرشل ایریاز کی پارٹس کی یا جہاں پہ بھی گیدرنگ لوگوں کی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اس کو ہم انشور کریں کہ امپلیمنٹ کرائیں. بٹ اگین جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ زیادہ رسپانسبلٹی ہماری اپنی بھی ہے کہ جب ایک چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جی کیسز مسلسل انکریز کر رہے ہیں تو ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی کہ ایٹ لیسٹ ہم ماسک تو پہنیں. اب ہم یہ بھی انشورنگ کا میکینزم ہوگا کہ جی جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہے ان پر کوئی جرمانے ہیں, کوئی سزا ہے, جن دکانوں میں یا جن مارکیٹوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے, 5 سے زیادہ لوگ جہاں پہ جن مارکیٹس میں جن کمرشل ایریاز میں ہمیں لگے گا کہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, ماسک نہیں پہنے جا رہے, ڈسٹینسنگ نہیں ہے فزیکل, وہاں پہ ان کو ہم سیل کر دیں گے. یہ ہم نے بالکل اس پہ ہم کسی قسم کی ٹالرنس نہیں دکھائیں گے بیکاز ابھی جو ریسنٹ ٹرینڈ ہے کیسز کے اندر اس میں وہ کسی قسم کا ٹالرنس بنتی بھی نہیں ہے اور اس میں انتظامیہ بہت کلیئر ہے. اسلام آباد میں دیکھتے ہیں پولیس والے بھی ماسک نہیں پہنے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بٹ اکثر وہ ہوتے ہیں ڈسٹینس پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اف یو آر ایٹ اے سیف ڈسٹینس اٹس اوکے یو کین ٹیک اٹ آف, بٹ اگر آپ کٹھے ہیں, اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں تو وہاں تو ماسک پہننا بنتا ہے. آپ اپنی سیفٹی کا خود خیال رکھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں, جس نے نہیں پہنا وہ اس کو بھی پرسویڈ کریں. انتظامیہ تو آبویسلی کرے گی بٹ ہماری اپنی رسپانسبلٹی بھی اس میں بہت زیادہ ہے. اچھا, اسلام آباد میں ٹرینڈ ہے کیا کووڈ کا؟ کووڈ کے کیسز ہمارے پچھلے ہفتے سے رائز پر ہیں. ابھی لاسٹ 2-3 ڈیز میں تھوڑا سا ڈیکریز ہوا ہے. مور دین 180 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی. آج تھوڑا سا اس میں ڈیکریز ہے. آئی ہوپ کہ اگر ہم تھوڑی سی ایس او پیز کو بہتر فالو کریں گے, تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے ہم کر لیں شعور کا مظاہرہ. پہلے بھی گورنمنٹ کی ایفرٹ کی وجہ سے ڈیوائن ہیلپ واز ڈیفینیٹلی دیر بٹ اٹ واز دی ایفرٹ آف گورنمنٹ ایڈمنسٹریشنز تھرو آؤٹ دا کنٹری جس کی وجہ سے کووڈ کی لہر پہ قابو پایا گیا. کیسز آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں 180 کے کیسز قریب, اس میں سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سے زیادہ آ رہے ہیں یا جنرل ایریاز؟ دیکھیے ہم میں جو ڈیلی ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں ڈفرینٹ پرائیویٹ لیب سے بھی اور گورنمنٹ لیب سے بھی, NIH جیسے ہو گیا, اس کے بعد ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جاتی ہے. کانٹیکٹ ٹریسنگ سے پتہ چلتا ہے کہ جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اور اس نے کس کو انفیکٹ کیا, اس حساب سے وہ ایک پروسیس ہے جو آن گوئنگ ہے. سو دس کنٹینیوز. اس میں obviously ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے بھی ہیں بٹ there are other people you know apart from that who might be infected from being exposed to the virus anywhere. تو یہ ہمارا ایک آن گوئنگ پروسیجر ہے جو کہ ہمارا یہ پاکستان میں TTQ کی جو ٹیسٹ ٹریس اینڈ کوارنٹین والی ہے this is very successful. اور انشاءاللہ دوبارہ ہم تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئی ہوپ اس کو ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوڈ بھی آیا اور کراچی اور لاہور میں تو بہت ہی زیادہ صورتحال خراب تھی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلس ہمارے تیار ہیں؟ پہلے سے زیادہ تیار ہیں کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو ہمیں ایک ایمرجنسی طور پہ چیزوں کو شروع کرنا پڑا تھا. ہاسپٹل لوڈ I can only talk about کراچی really, and کراچی میں ہاسپٹل لوڈ ابھی فی الحال ایسا کوئی تشویشناک لیول پہ نہیں ہے کہ جو ہم ہاسپٹلس ہینڈل نہیں کر سکتے. obviously اگر یہ بڑھ جائے گا اور تیزی سے بڑھے گا تو یہ سچویشن چینج ہو جائے گی. جیسے کہ آپ سے کہا ابھی انہوں نے کہ لوگوں کو SOPs فالو کرنا ہے. باقی تو سب چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ جو ٹریسنگ اینڈ کوارنٹین کا جو معاملہ ہے یہ کس جگہ پہ کتنا سکسیسفل ہوا اس پہ ظاہر آدمی ڈسکس کر سکتا ہے اس کو. I still strongly believe that it was neither the government nor the people of Pakistan. It was pure divine intervention that saved us. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی غلطی تھی, دونوں کی ہی کوتاہیاں تھی, اللہ تعالیٰ نے تو مدد کی, تو یہ جو دونوں کا اب دونوں کو ہی امپروو کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا نا, ہم اس پہ بار بار تو یہ نہ کریں کہ اس کو اپنے ٹیکن فار گرانٹیڈ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے جو ابھی وغیرہ کی کیا صورتحال ہے؟ سوری, وینٹیلیٹرز وغیرہ کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر آف وینٹیلیٹرز. I don't think we are seeing so many serious patients as we did last time. اتنی serious patients ابھی نہیں ہے اور نمبرز بھی ابھی بہت کم ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے انہوں نے کہا ابھی بالکل صحیح کہا, اگر آپ SOPs کو فالو کریں گے, اگر آپ ماسک پہنیں گے, اگر آپ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے, جو حکومت نے چیزیں کری ہیں ابھی فی الحال اچھی ہیں, ان کو لوگ اگر فالو کریں گے اور حکومت اس کو امپلیمنٹ کرائے گی تو ظاہر ہے سچویشن بہتر ہوگی. فرق صرف یہ ہے کہ جی لاہور, اسلام آباد, کراچی میں بڑا فرق ہے. اسلام آباد اور کراچی میں زمین آسمان کا فرق ہے. Distancing implementation is different in Islamabad and a city like Karachi and Lahore. It's very different. Population. So
ایبسولوٹلی. آپ ابھی کراچی میں اس وقت سول ہاسپٹل میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ہزاروں لوگ ہیں. تو اب مجھے بتائیے جو فالو نہیں کرے گا تو 1000 آدمی کو کون اریسٹ کرے گا, اور پھر اریسٹ کر کے کیا کریں گے, کون کتنے آپ کے پاس لا. تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے, اور گورنمنٹ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آئی تھنک جو ٹیلی ویژن پہ میسیجز آ رہے ہیں, جتنا اسٹرانگ میسیج, ابھی ڈاکٹر فیصل کو بھی میں نے سنا تھا کل یا پرسوں ان کا آیا تھا کہ انہوں نے وارن کیا تھا. اگر گورنمنٹ اپنے میسیجز ٹیلی ویژن کے تھرو, آپ لوگوں کے تھرو اور دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے تھرو دیتی رہے گی تو ہوپ فلی کچھ لوگوں پہ تو اثر ہوگا. جن کو نہیں اثر ہونا ان کو تو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ آپ, نہ گورنمنٹ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بالکل صحیح. ایسے کیا اقدامات ہیں جو آپ نے ایک تو بتایا کہ میسیجنگ انکریز کر دینی چاہیے, کوئی اور 2 چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ حکومت کو اس پر زیادہ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ پہلی چیز ایک پیج پہ گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ جو مسٹیک کی تھی ایک پیج پہ نہیں تھی. پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ بی آن ون سنگل پیج سیئنگ وی نیڈ ٹو, ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے, اور لڑنے کے لیے یہ چیزیں ہم نیشنلی کریں گے. یہ ایشو فلو کا نہیں ہے, یہ ایشو سمپل نہیں ہے, یہ سیریس ایشو ہے. جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس دن کا بہت کلیئر میسج دیا, وہ میسج جو ہے نا, ہمیں کلیئر میسج ہر پولیٹیشین, ہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آنا چاہیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو احتیاط بتائی جا رہی ہے اس کو لازمی کریں, اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایک میسج ہر طرف سے آئے گا تو ہوپ فلی اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. شفق صاحبہ آپ سے ہم فائنل کامنٹس لیں گے کہ آپ کے خیال میں 2-3 چیزیں جو آپ سجیسٹ کریں گی کہ این سی او سی کو لاگو کر دینی چاہیے, وہ کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو ڈیسیجنز این سی او سی میں ہوتے ہیں وہ کافی ڈیلیبریشن کے بعد ہوتے ہیں. ابھی جو ڈیسیجن آیا ہے کہ 10 بجے تمام شادی ہال, مارکیٹس وغیرہ بند کر دی جائیں, 6 بجے پارکس بند کر دی جائیں, اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن. آگے جس طرح کیسز کی اور جس طرح ڈیٹا شیئر ہوتا ہے اس طرح دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. ابھی فی الحال اگر ہم اسی کے اوپر, یہ ماسک کے اوپر اور ڈسٹینسنگ کے اوپر اور جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اسی کے اوپر عمل درآمد کریں تو آئی تھنک ول بی ایبل ٹو کنٹرول تھنگس ان اے مچ بیٹر وے. ماسک نہ پہننے پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے ابھی؟ ماسک نہ پہننے پہ جرمانہ آلریڈی, لیٹ می کنفرم دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ڈیورنگ دا لاسٹ 1 week we have conducted more than 2000 inspections of various entities, commercial ہو گئی, hospitals ہو گئی, even مساجد ہو گئی جہاں پہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور لوگ جو ہیں وہ اکٹھے جمع تھے. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے جس میں ہم لوگوں کے ساتھ تعاون بھی مانگتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ الٹیمیٹلی ہماری رسپانسبلٹی ہے, بیکاز ایوری تھنگ کین ناٹ بی کنٹرول بائی دا گورنمنٹ alone unless people lend supporting and helping hand. بالکل صحیح. شکریہ ادا کریں گے شفق صاحبہ آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور درخواست کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ, کوئی اہلکار آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً ماسک پہنو یا ڈسٹینسنگ کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی تمام احتیاط چھوڑ دیں. آپ کو خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے. آپ کی اولین ذمہ داری ہے, یہ حکومت سیکنڈ لیول پر آتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بیماری سے بچانا ہے اور اس کے لیے احتیاط ضروری ہے.